چودھری احمد نواز علی خان مرحوم و جملہ سادات و مومنین اور اپنے اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ دے مرحومین اور جنہاں دے بعد کوئی دعا منگن والا نہیں، انہاں دے واسطے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک الطواہ و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اللہم احشرنا تحت لواء الحسین۔ اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین۔ اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحمان رحیم اللہ اپنی عظمت دا واسطہ ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین بالخصوص چودھری احمد نواز علی خان اور جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطے چودھری محمد علی خان صاحب نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے علیل مریض دیگر مجلس امام وچ موجود ہیں، میرا اللہ اپنی شان دا واسطے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مومنہ مخصوصہ علیل ہے، بیمار ہے، سارے دعا فرماؤ۔ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام دے صدقے انوار الحسنین سمیت مالک تمام مریضاں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے جو بے اولاد آئے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مولا جو مقروض آئے قرض ادا فرما، جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما۔ میرا مولا جو بے ور آئے نیک ساہل ور عطا فرما۔ الہی اپنی عظمت دا واسطے میرے ملک نو میری قوم نو ہر آفت وبا بلا مصیبت تو محفوظ اور مامون فرما۔ باو سید ریاض حسین شاہ صاحب علیلن سارے انہاں دعا میں یاد رکھو۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے باو جی نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ سید تنویر بالکل آج میں محسوس کیتا ہے کہ باو جی نظر نہیں ہے، سارے دعا کرو باو سید تنویر کاظمی شاہ صاحب نو مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا جو بندے صحت دی علالت دی وجہ تو حاضر نہیں ہو سکے، میرا اللہ امام حسین علیہ السلام دے ذکر دے بدلے صحت کلی عطا فرما۔ میرا مولا انہاں لوگاں نو انہاں نگریاں نو آمد امام تک سلامت فرما۔ سارے آمین اکھے میرا مولا سن موت تو پہلے زندگی دے اس آخری ساہ تو پہلے میرا اللہ روضہ شبیر دی زیارت نصیب، 14 دا سلام نصیب فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ مولا دا دیدار نصیب فرما، قرب امام نصیب فرما۔ میرے مولا دا میرا اللہ جلد از جلد ظہور پر نور فرما اور سادات عظام دے وسط ویڑیاں دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआवां दी कबूलियत वास्ते सलवात बाबा से बुलंद सारे सहबान बोलते आखिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। टुर गया दे बुलंदिए दरजात वास्ते सलवात इज्जत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ते अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ज़ियारत करबला मुअल्ला वस्ते सलवात इज़्ज़त बुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल वलियकल फरद वहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। इजाज़त है जी गुफ्तगू दा आगाज़ कर है जी सारे दी इजाज़त। मजलिस अज़ा और अयाम मनसूबन हुर्रियत इस्लाम दे 7वें ताजदार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल वलियकल फरद। तो मैं चाहना कि जेड़ा लम्हा गुजरे उसे शहनशाह दी मिदहत गुजरे, क्योंकि साल रजब दे 3 दिन 6 दिन मेरे शहनशाह पाक दे नाम दी मजलसा जिन्हां दा इनेकाद किया जाता है। और फिर ज़रूरी है कि जेड़े साडे नौजवान हैं और साडे बच्चे जेड़े मजलसा च आके बांधे इन्हां नूं पता लगे कि अल्लाह ने इन्हां दे सिर्फ एक अली नहीं बनाया, अल्लाह सारियां नूं अली बनाया। मौला थोड़ी जिंदगी दराज फरमावण। याद रखना नाम ही साडे आइमा तहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इतने दिलकश नाम हैं, इतने आला इस्म हैं, इतने मुकद्दस नाम हैं। और नाम एक ऐसा फैसला है कि जिस हादी फरमांदे कि जदों बच्चा दुनिया ते जम पवे तो बाप ते वाजिब है कि 7 दिन दे अंदर अंदर अपनी औलाद नूं बेहतरीन नाम दा तोहफा दे। सब तो पहला जेड़ा तोहफा है वालिदैन दा औलाद नूं वो नाम है, क्योंकि नाम ही आकाश होंदा है मजहब दा, खानदान दा और किरदार दा। नाम ही आकाश होंदा है मजहब दा। ना पूछ लो तो बंदे दा अकीदा पूछण दी लोड़ कोई नहीं होती। अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे। सारे इबादत कर लो या अली। तो नाम जिस वास्ते सन गौर करना चाहिए। इतने मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी बात की थी इस मकाम ते आके कि बेहतरीन नाम अपनी औलाद नूं बेहतरीन नाम दा तोहफा दो, क्योंकि नाम माशरे विच सोसाइटी विच अक्कासी करदा है इंसान दे मजहब दी, इंसान दे खानदान दी और किरदार दी। ढेर सारे ना ऐसे बोर्डां ते लिखे होंदे ने बई वो ना पढ़ लवीए ते दुकानदार दा अकीदा पुछण दी लोड़ कोई नहीं रही। अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमा। मिल के हैदरिया ढेर सारे बसा उत्ते वैगना उत्ते रक्षियां उत्ते ऐसे ऐसे नाम लिखे होंदे कि इंसान मोहतात हो जाता। सारे पूरे मुसलमानों वास्ते गल कर रहे हैं। हर कोई ना पढ़ के किसी को ना चंगे लगते हैं, किसी को नहीं चंगे लगते। तो यानी नाम अक्कासी कर रहा होंदा है कि इस बंदे का ताल्लुक दीन दे इस दर्जे नाल है, किरदार दे इस मयार नाल है और इस दुनिया दे इस खानदान नाल है। तो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते नाम वास्ते वैसे आई दे माशरे विच असी बड़े औखे औखे नाम ढूंढ के रखने। नाम वो रखना है जी जेड़ा पहले किसी का ना होवे।
روز فون آ جاندے ہیں جی اللہ بیٹا عطا کیتا ہے، رب بیٹی عطا کیتی ہے، کوئی نام دسو۔ اساں تو پھر 14 دے ناماں وچوں نام دسنا ہوندا ہے۔ تو جدوں بھی کسی نو آکھیا بھئی نام محمد رکھ لو یا علی رکھ لو تو اکثر کوئی ایک جواب آندا ہے جی اے پہلے ہے، کی ہویا ایک محمد ہے تا ایک ہور صحیح۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے۔ اگر ایک علی پہلے ہے تو ایک علی ہور صحیح، ایک حسن پہلے ہے، ایک حسن ہور صحیح، ایک حسین پہلے ہے، تو بجائے کسی ایسے نامال رجوع کریے کہ جڑے دادے دی زبان تے 6 مہینے نہ چڑھے۔ نانکیاں دادکیاں نو بزرگاں نو وڈیریاں نو یاد ہوندے ہاں ہو تو جاندے ہی ہے، لیکن کوئی کشف نہ کرو، کوئی تردد نہ کرو، اپنے آپ نے امتحان اچ نہ پاؤ۔ معصوم علیہ السلام جس شہنشاہ پاک دے نام دی مجلس ہے، اس امام علیہ السلام دی حدیث تو آغاز کرنا چاہنا۔ میرے شہنشاہ پاک فرمایا اولاد دا نام ساڑھے نامہ تے رکھو، اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے۔ اور شہنشاہ کاظمین نے، والی کاظمین نے، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دے بابا نے فرمایا جس ویڑے وچ بھی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اس نام دا بچہ ہوئے یا بچی ہوئے اس ویڑے وچ بھوک نہیں آ سکتی۔ جی انشاءاللہ اے حد کسے دے محتاج نہ ہو میرے مولا دے بے بہا نعرہ حیدری یا مہربانی جی مولا انوار اللہ مولا شفا عطا فرما۔ تو ویکھ لو انہاں دے نام وچ کتنی طاقت ہے۔ تو نام دے اثرات ہوندے، نام دے اثرات ہوندے، عملیات نال جتنے لوگ تعلق رکھن والے نو کسی بھی بندے دی زندگی دا کوئی ذائچہ وغیرہ بنانا چاہن تو سب تو پہلے نام پوچھ دے۔ نام دی اتنی اہمیت ہے، اسلام وچ فرمایا گیا بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے ہے اور پیدائش دے تھوڑے عرصے بعد، تھوڑے وقت بعد، چند لمحے بعد وہ انتقال کر گئے تو معصوم فرمائے اس نو بھی کسی نہ کسی نام نال منسوب کر دو۔ اگر اس نو نام نال منسوب نہ کر سو تو بروز معاشر ہر کوئی نام نال پکاریا جا سی۔ اور ایسے بچے کہ جنہاں دا والدین نے نام نہیں رکھیا وہ والدین دی شکایت کر سن اللہ دی کچاری ہے کہ کی ہویا زندگی نصیب نہ ہوئی نہ تسن نام بھی نصیب نہ کیتا۔ تو ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ بچے نو نال تو نام اتنے کریم نام ہیں اور انہاں نامہ وچ اتنے راز چھپے ہیں میرے بھائیو یاد رکھے۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہلا علی عطا کیتا، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی، پھر محمد۔ تھوڑا جب بیدار ہو جانا نیاز حسین۔ آئمہ تحرین اجے لقب دی بات نہیں کر رہے، القابات دی بات نہیں، جو انہاں دا اسم ہے، جو انہاں دے نام ہیں، پہلے علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی، علی دے بعد پھر محمد، پھر محمد بعد صادق، جعفر و صادق، اور جعفر دے بعد پھر موسیٰ۔ اللہ نے اے حقیقتاں جیڑیاں یہ اپنے محبوب تے نازل کی تھی۔ علی بادشاہ، حسن بادشاہ، حسین بادشاہ، اور پھر علی بادشاہ، اور پھر محمد باقر بادشاہ، پھر جعفر و صادق بادشاہ، اور 7ویں حقیقت موسیٰ کاظم۔ اللہ نے انہاں 7 نو تو آڈے ہادی ان 14 سارے شرکت کرنا ہے، خوبصورت جملہ ہو جاوے، بس ایک کاظمین چو دعا آ جاوے۔ اللہ نے انہاں پچھلے 7 نو اگلیاں وچ پھر دہرا دیتا۔ جڑے پہنچے ہو سلام ہے، تھوڑا آواز ٹھیک کر دو مولا زندگی، ہلکی جی کو بتا دو مولا زندگی دراز کر، ہلکی۔ آئیے قبلہ، مولانا اجازت ہے قبلہ آپ علیہ السلامتی عطا فرما۔
اللہ نے پچھلے 7 نو اگلے میں دہرا دیتا. 7ویں حقیقت موسیٰ کاظم علیہ السلام. اچھا موسیٰ کاظم علیہ السلام دے بعد پھر علی، تو علی پہلے بھی موجود، پہلے نمبر تے علی، چوتھے نمبر تے علی. اور پھر اللہ نے موسیٰ کاظم علیہ السلام مرکز اللہ نے موسیٰ کاظم نو بنایا. اللہ نے مرکز امام موسیٰ کاظم 7 پہلیاں دے نام بھی انہاں دے بعد، پہلیاں نو پچھلیاں وچ بعد آلیاں چ رب نے دہرا دیتا. موسیٰ کاظم دے بعد پھر علی، علی پہلے موجود، علی دے بعد پھر محمد باقر موجود، محمد دے بعد پھر علی، علی ابن الحسین موجود، انہاں دے بعد پھر حسن جیڑا سیداں دا کھاوے جوان حلال کردہ جاوے. اللہ حقیقتاں دا آغاز بھی محمد تے رکھیا، انجام بھی محمد تے رکھیا. کیا بات ہے تھوڑی مولا زندگی دراز. موسیٰ کاظم 2 موسیٰ تاریخ وچ گزرے، 2 میں بے مثال، 2 میں لازوال، 2 ہیں بے مثال با کمال، 2 میں معصوم. ایک بنی اسرائیل وچ موسیٰ، ایک آل محمد وچ موسیٰ. بنی اسرائیل آلہ بھی معصوم، آل محمد آلہ بھی معصوم. بلکہ لفظ تبدیل کراں، ایک موسیٰ اسحاقی نسل وچ، ایک موسیٰ اسماعیلی نسل وچ. اسحاقی نسل آلہ موسیٰ بھی معصوم، اسماعیلی نسل آلہ موسیٰ بھی معصوم. بنی اسرائیل آلہ بھی حجت خدا، آل محمد آلہ بھی حجت خدا. اصل بادشاہ دا مسائب اتنا پڑھیا گیا ہے، بصرہ، بغداد، قید، پل بغداد، توق، بیڑیاں. ورنہ 26 سال میرے مولا نے ایسی تبلیغ کی تھی 7ویں امام نے. بھئی یاد رکھے اگر کوئی بیڑا کسی سمندر کسی دا ترٹ گیا ہے نا، کسی مسافر دا، تو کسی ایک لکڑی دے تختے تے بہ کے کسی جزیرے پہنچ گیا ہے، تو جزیرے جدہ پہنچے تے کہ سامنے ایک جوان عبادت کر رہے ہے. جدہ پوچھیا تو کون ہے تو جواب آیا ہے موسیٰ کاظم ہے. سارے رل کے بولو حیدریہ. 19 سال میرے مالکہ نے قید گزارے، لیکن وہ بھی ایک بہت مشکل ترین دور آ. کسی بھی دور امام دا ساتھ شیعہ نے نہیں دیتا، جنہ دیتا ہے وہ 72 کربلا چاج بھی سرفراز ہے. ورنہ ہر دور کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی مصیبت شیعت دے رستے وچ کھلوتی رہی. اگر جان نثار اپنے مالکہ نال جڑ جان دے، اتحاد کر دے، ساتھ دین دے، تو جیڑا کم 12ویں سرکار پاک دے ظہور تک اللہ نے مؤخر کر دیتا، اس 7ویں امام علیہ السلام دے دورے چھو جانا ہے. حکومت الہیہ نے قائم ہو جانا ہے. 6ویں امام بادشاہ گزر رہے ہیں تو ایک بندے آکے مولا تسی قیام کیوں نہ کر دے حکومت دے خلاف، عباسیوں دے خلاف. منصور دوان کی جیسا ظالم بادشاہ، پورے بغداد دیئے قدم سادات دے خون دی خوشبو آ رہی ہے. تو جواب سننا اپنے مولا دا. امام علیہ السلام فرمایا بھی نال کھلوتی ہیں بھیڑ بکریاں. مولا فرمایا اینا بھیڑ بکریاں جتنے بھی مخلص مل جاندے نا، اللہ تواڈی زندگی دراز فرماوے، اللہ تواڈے گھر آباد رکھے. مولا فرمایا انہاں دے جتنے بھی مخلص مل جاندے نا، جنہاں دا سب کچھ اسی ہو بھی ہے. تو مولا فرمایا اسی اچھا بنو عباس مار دے کیوں ہیں؟ جوانوں بچے آؤ.
کیوں مردے ہیں ہر دور وچ؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو مختلف ادوار وچ پابند سلاسل رکھیا گیا، امام علی بن موسیٰ الرضا، امام جواد علیہ السلام، امام علی نقی الہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری کیوں لڑدے ہیں؟ چونکہ انہاں خطرہ ہے بنو عباس نو کہ اسا حکومت حاصل کیتی ہے آل محمد دے نا تے تو جگ جان دے بھی آل محمد جڑے بطول دے لال ہیں۔ کیا بات ہے! متا کل نو اے ساڑھے خلاف قیام نہ کر دے من، ساڑھے خلاف لوگوں نے اکٹھا کر کے محبان و اپنے شیعہ نو نہ رلا کے ساڑھے تو حکومت واپس نہ منگ لمن، تو اس ڈر تو ہر دور رچ ہر امام نو انہاں نے پابند سلاسل رکھے، اور اس سے وجہ تو ہر دور شیعہ تو اپنے منن والے تو یا شیعہ نو انہاں دے تو دور رکھیا، اور ہر مقام تے پابندی لائے گی بھی کوئی بھی اٹھن والی تحریک نو اٹھن تو پہلے ہی دبا دیتا جاوے، کم کرن تو پہلے اس تحریک نو ختم کر دیتا جاوے۔ تو مشکل دور نہیں گزارے ساڑھے آئمہ تحریر نے، جس طرح ساڑھے چھٹے امام علیہ السلام دا دور آکھیا جاندہ کہ مولا دا دور باقی ادوار دی نسبت بہتر آئی، لیکن وہ دور بھی اتنا ایک آسانی آلہ ہے، بگر ایک بندہ کوفے چو مسئلہ پوچھن آگئی ہے تو مدینہ داخل ہوئے تو کسی مومن دے متھے لگ گئے بھی میں مولا نو ملن آیا، تو انہیں فوراً آکھے کہ خبردار اتھے نہیں دسنا کہ میں مولا کو مسئلہ پوچھن آیا، ورنہ حکومت قتل کر دے سی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دے گھر دے سامنے ایک پوائنٹ آئی، ایک ناکہ لگ گیا ہویا حکومت دی طرفوں بھی ویکھو کون جعفر صادق نو ملن آ رہے ہیں اور کون آکے، یعنی امام دا اگر سوکھا دور آئی تو بھی اس حد تک آئی۔ تو پھر یہ بندہ آدھے میں مدینہ دے باہر گیا، دوسرے دن ایک کوئی سبزی فروش مدینہ داخل ہو رہے ہیں، تو ساری سبزی بھی خرید لئی اور نال اس دا ٹوکرا بھی خرید لیا، اور وہ پھر سبزی بیچن دے بہانے پھر وہ مولا دے کوچے وچ داخل ہویا، سبزی بیچن دے بہانے۔ طلاق دا کوئی مسئلہ ہی اس تے آگاہی چاندہ ہی، ابو بصیر کوفی نے بھیجیا کہ مولا کو لجا کے تسلی کر لے۔ تو یاد ہے جدو میں مولا دی بارگاہ پہنچے، مکان کل پہنچیا، دارین قربان کر دیں، آدھے جدہ میں پہنچیا تو دروازہ کھلیا، اس تو پہلے کہ میں پوچھا ہاں تو مولا فرمایا مسئلہ پوچھن واسطے سبزی بیچنی پہ گئی ہے۔ آئے 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 مل کے نعرہ حیدری۔ تو یعنی ایسے ادوار چو شیعت گزر کے آئی ہے، سن کسے تشت یا پلیٹ رکھ کے سانو دین نہیں پیش کیتا، اس تے قربانیاں شیعت دا خون ہے اس دین ہوتے بڑے مشکل ہے۔ یہ تو آج رب دا کرم ہے، جتھے دل کریے حسین حسین کر لبیے، جتھے دل کریے شہنشاہ پاک دا، ورنہ آج بھی تسی یہ عزاداری توڑے اس چکوال دی نگری بڑی عزاداری ہے، اور اللہ تو انہیں نصیب رکھے کدی بھی اس تو اکتا نہ جانا جوان، کدی بھی اس وجہ تو ذاکر دے سامنے کسے بھی ذاکر مولوی دے سامنے اس وجہ تو نہ بانا بھئی کل توات مجلس ہے، ہر مجلس نو زندہ دلی جوش جذبے اور ولولے نال سنو، جس طرح ذکر دے سنن اور سہامن اور عمل کرن دا حق ہے، ورنہ ایسے بھی علاقے جے ساڑھے پنجاب وچ موجود ہیں جتھے بانی ایک مجلس کروائندہ سال وچ اور پورا باقی سال اس دا کوٹ کچہری چ گزر جاندہ ہے، صرف جرم کیے محبت حسین، پورا سال تھانے کوٹ کچہری پرے پنچایت مختلف شکلہ لوگ عزیت دین دین حسین علیہ السلام دے زدار نو، اور ایسی لسٹ میرے کل موجود ہے ایسے لوگ ہیں دی، مالک انہاں دی غیب تو مدد فرمانا۔ تو آڈے تراب دا انعام ہے عزداری امام، روز مجلسہ ہو رہی ہیں، روز اشرے ہو رہے ہیں، جاجات مجلسہ ہو رہی ہیں، تو شکر ادا کرو رب کائنات دا کہ مالک نے تو عزداری دے بہترین نمونہ عطا کی۔ چھویں امام علیہ السلام در ملاقات تو ستویں اسماعیلی فرقے دی جڑی ابتدا رکھی گئی آئی، وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے مقابلے وچ بنو عباس نے اسماعیلی فرقے دی ابتدا رکھی۔ محمد بن اسماعیل رشتے بھتریجا لگدائی امام جعفر صادق علیہ السلام دا، حمیدہ خاتون نے چو ہکو پوترائی میری شہن دا، باقی ماما چو عبداللہ ابتہا اور اسماعیل جڑے چھویں امام علیہ السلام دی زندگی وچ مولا دی شہادت 3 سال پہلے دنیا تو چلے گیا، بعد اچ محمد بن اسماعیل نو پھر دیگر جڑے عباسی حکمران خلیفے آنو ناندے، پھر انہوں نے دعوی امامت کروایا،
اور واحد مظلوم امام موسیٰ کاظم کے جنہاں دے دور شیعہ 4 حصے تقسیم ہو گئے، 4 حصے میں شیعہ تقسیم ہو گئے۔ ایک اسماعیلیاں دے پیچھے لگ گیا، محمد بن اسماعیل دے پیچھے لگ گیا، جس دی موت خود 6ویں امام نے بار بار پورے مدینے والے نے آکھیا بھی آ کے ویکھ لو اسماعیل دنیا تو چلا گیا ہے، اور اس سے وجہ تو 6ویں امام 7ویں امام علیہ السلام دا تعارف 6ٹے امام علیہ السلام اپنی زندگی کرایا۔ کیویں کروایا؟ لوگ مسئلہ پوچھن آندے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام تو امام فرمیندے نے اس تو پوچھو جڑا پینگے وچ پیا ہے۔ ہائے 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 کیا بات ہے مالک تو اس تو پوچھو جڑا پینگے دی زینت ہے۔ تو 7ویں شہنشاہ پاک نے پینگے وچ پنگھوڑے وچ مسئلے نو حل کیتا تاکہ لوگن یقین ہو جاوے کہ امام علیہ السلام دے بعد ممبر امامت دا دستار امامت دا وارث کون ہے۔ دوسرا فرقہ 17 دن زندہ رہی ہے عبداللہ ابتہائی بھی بھائی ہے میرے مولد، دعوی امامت کرن تو بعد دعوی امامت کر دیتا ہے، 17 دن زندہ رہا، اور ایک مختصر چھوٹا جیا گروہ شیعہ دا ہی جڑا 7ویں امام علیہ السلام نال، اور چوتھا وہ گروہ ہے جڑے رولج پہ گئے بھی کس حل جاویے تے کس نو منیے تے کیویں پتہ لگے حق دا امام کون ہے، لہذا سے انتظار کر دے۔ تو مشکل ترین دور گزارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے۔ تو سا کدی غور نہیں کیتا امام سجاد قید ہوئے تو رہا ہو گئے، محمد باقر قید ہوئے تو رہا ہو گئے، دوسری دفعہ پھر میرے 5ویں امام نو قید کرایا گیا اور شام میں جدو دربار تیر اندازی دا مقابلہ کروایا گیا تو رہا ہو گئے۔ لیکن موسیٰ کاظم تے رو مظلوم امام ہیں جن دی آج بھی کڑیاں نہیں لتی ہیں۔ تو میں دارین قربان جس دے جنازے تے آئے ہی کوئی نہیں، ہائے 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 جس دا جنازہ چاہیے ہی کسی نہیں۔ اے او مقامات ان جوانوں جڑے سمجھنے پو ویکھنا پوسی کہ تاریخ کیسے کیسے ادوار چو گزر کے ساڑھے تک پہنچی۔ اس دے حق صرف اتنا ہی حق نہیں بڑھندا کسی مجلس گاہ دے اندر آویے اور اس امام تے 4 آنسو بہا کے چلے جاویے، اس مقصد نو سمجھا جاوے کہ مشن کتنا پاک مشن ہے، اور اس مشن اچھی جیڑی 3 میں زندگی نصیب ہوئی اس دے نال مربوط ہو کے اساں گزارنی ہے، اور پھر اس دے بعد ایک لمبی نیند تو تے میں لینی ہے، پھر ظہور تک اساں انتظار کرنا، فیصلہ امام نے آ کے کرنا۔ ایویں تو نہیں روزانہ خون رو رہے امام زمانہ، روز خون روندن، اے جڑا ٹائم ہو گیا نا تاریخ دے لحاظ نال اس ویلے بھی مولا رات بیٹھے رونا۔ اسی جتنے مسائل پڑھ دے سن دے ہاں، اسی کتاباں پڑھ لکھ کے پھر توڑے تک پہنچانے ہیں، تو امام زمانہ دے سامنے ان سارے مسائل اسی پڑھ کے پڑھ دے سن دے رون دے ہاں، تاں اسی پانی رون دے ہاں، جن دے سامنے جڑا ویدہ ہے بازار اچھ ماما بے کے ٹر دیاں پئی ہیں۔ مرحبا جڑا ویکھ رہے ہے 3 دن نے تے جنازہ پل بغداد تے پیا ہویا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی پوری زندگی جوانوں خود آئمہ تحرین تے خود ریسرچ کرو، خود پڑھو، عاشق بنو، پاسبان بنو اس ملت دے، اس مشن دے پاسبان بنو جوانوں، اپنے آپ انہوں پیش کرو دربار امام حسین علیہ السلام میں۔ ساری ذمہ داری تو آڈے سر دے ہوتے، ساڑھے بزرگ سونیاں نبھا گئے، سونیاں نبھا گئے، ہون تو آڈے سر تے ایک اچھا مسلمان ثابت ہونا، ایک اچھا محب علی ثابت ہونا، ایک اچھا شیعہ حیدر قرار ثابت ہونا، ایک اچھا پاکستانی ثابت ہونا، اور ایک اچھا انسان ثابت ہونا، ایک اچھا بیٹا، بھائی اور باپ اور شوہر ثابت ہونا۔ یہ ساریاں ذمہ داریاں تو آڈے سر تے تسی اٹھان واسطے تیار ہو یا غفلت دا شکار ہو، ذمہ داریاں تو آڈے سر تے موجود ہیں، اور انہیں ساریاں ذمہ داریاں تو تسی صرف ایک نگاہ نال پورے آ سکتے ہو، جس نو دین آکھیا جاندہ ہے، جس نو اسلام آکھیا جاندہ ہے، جس نو حسینیت آکھیا جاندہ ہے، جس نو راہ حق آکھیا جاندہ ہے۔ ایک دین نو اپنا لے سو، ایک حسینیت نو اپنا لے سو، 14 دے اسوہ نو اپنا لے سو، تو ہر مقام تے تسی کامل ہو، اکمل نظر آ سو۔ اگر دین تو تسی آکھ چورے سو، یا اپنے وقت دی چوری کر سو، یا اپنے آپ نو فرار دے رستے تے پیسو، تو جہالت ہے، اندھیرہ ہے، تو میں تو فرار کر جیسا ہے، ساڑھی اولاد دا کی بن سی، دھیاں دا کی بن سی۔ موسیٰ کاظم دی اپنی قسمت میں کتاب اچھ پڑھے ہے، 18 دھیاں تے 19 پترائن میرے امام نے،
باپ مزدور ہوئے، باپ آفیسر ہوئے، کاروباری ہوئے، باپ مزدور ہوئے، اس دی بھی مرضی ہوندی میں شام نو گھر پہنچا، میری دھیاں انتظار چن، میرے پتر انتظار، شام ہومنا لیے میں بس اتھوں مسائب شروع کردہ، زندگی رہی تا انشاءاللہ پھر اس سلسلے جاری راسے نسی پڑھ دے رسائیں تو سی سن دے راسو، آؤ اس سے جا تو میں مربوط کردہ مسائب نو ملاما، میں دعا منگدہ میرا اللہ انشاءاللہ کوئی بے جرم قید نہ ہوئے، بندے گناہ کیتا ہوئے نا، بندے نے پتہ ہوئے میں قصور وارا، قید تکلیف نہیں دین دی، لیکن جیڑا ہوئے بے گناہ، جیڑا ہوئے بے جرم، اور اگر میں زندان دے مسائب صرف ایک سطر پڑھ کے سناوا نا، بھئی کیمیں گزارا کیتا ہے تیرے ستویں امام، میں یقین نہ لگ سکتا تو ساری زندگی تڑپ دے رہا سو، میں دارین قربان کر دے میں صبح بھی مار دے ان شام نو بھی مار دے ان خدا دی لعنت ہوئے ہارون رشید تے بے شمار رکھے ہے شیعہ سنیو، پہلے تے نہ دو معامل اتو مدینے چٹوریں، روز رسول تو کڑیاں پوائیں، دو معامل، ایک نو بسرے بھیجیا نے، ایک نو بغداد، بغداد والا معامل نہ خالی رکھے ہے، جڑی بسرے اماری بھیجی نے اس سے امام نو بھیجیا نے، 2 سال فضل ابن ربیع دے قید خانے تیرے امام گزارے، ایتھے امام اتنے اوکھے ہو گئے آن، اتنے اوکھے اس قید خانے ہوئے کیوں آن، اے مسلمان ازادارو شیعہ سنیوں ولایت آلے جواب نال لے کے جانا، اور پھر سوچنا کہ مقام کی یہ دین دا اساں کی کرنا ہے، اور کر کی رہے ہیں تو جا کیڑی پاسے رہے ہیں، ایک رات امام اتنے تڑپے دروگہ زندان نو بلانا پہ گئے، سپاہی آکے تو انہیں مر جاسی، امام فرمایا یا میرا قید خانہ تبدیل کر، یا میں بد دعا کرداں تیرا بسرہ برباد ہو جاسی، تڑپ کے پیاد ہے، کوئی خیرتا ہے، خیرتا اتنا تڑپ کیوں رہے ہو، سید آدھا ہے مہربانی کر، میرا قید خانہ تبدیل کر دے، آدھا وجہ کی ہے، امام فرمائے پچھلے گھاری چو میں رقص دی آواز آن دی ہے، واہ بھائی واہ، گانے دی آواز آن دی ہے، جڑی میں بڑی بے چین اور بے تاب کر دین دی ہے، مولا فرما رہے ہیں میرا قید خانہ تبدیل، اے امام فرما رہے ہیں موسیٰ قاظم علیہ السلام، جتے پھر امام باندھے ہیں پھر تو دیوارن دیکھو صاحب الزمان ہیں، امام زمانہ ہیں، اور میرے مولا دے قید و بند ایسے ایسے معجزات ہیں، مولا نے جو فرمایا جی میں فرمایا جو واقعہ حق اور سچ ہویا، لیکن باسی وہ اسماعیلی فرقے نو دیتی جا رہے ہیں، ڈونیٹ کیتی جا رہے ہیں، پیسے دیتی جا رہے ہیں، اور لوگن اس دائرے وچ لے کے آ رہے ہیں کہ موسیٰ قاظم وارث نہیں، محمد بن اسماعیل اور اس دے پیچھے آنے والے پتر اس دے وارث ہیں، تو ادو امام علیہ السلام نو قید و بند کسے نو ملن، اور جیڑے شیعہ بچ گئے ہیں وہ لب دے ودے نے، کوئی یاد ہے بغداد دن تو آڈے امام کوئی دھیاں دے زیور ویچ کے بغداد جا رہے ہیں، کوئی بسرے آ رہے ہیں، عبداللہ نامی میرے مولا دا شیعہ تاجر آئی، جدہ پتہ لگ گئے نا مولا تا قید ہو گئے، مدینہ خمس دے من آیا، جدو پتہ لگا مولا قید ہو گئے، سارا اپنا مال مدینہ خیرات کر کے نا اپنی کچھ دولت نار رکھی، گھوڑے تے سوار ہوئے، بسرے دے زندانہ وچ آ کے بہانہ بنایا، میں اللہ دے نا تے قیدیاں خیرات کرنا چاہنا، کھانا دینا چاہ، کھانا دین دے بہانے نا سارے زندان وکھیا، بتا کدائیں رضا دا بابا ہوئے، ویکھو جنان دے امام سامنے نہیں نہ ہوندے، وہ سکون نال نہیں باندے، جنان دے امام اکھاں دے سامنے نہیں نہ ہوندے، وہ تڑپ دین، کچھ نہ کر سکن یا تا کر دین، کچھ نہ کر سکن تو دعا تا منگ دین امام دے ظہور واسطے، لیکن چھٹے امام دورے شیعہ دی تعداد بھی تھوڑی ہے، 7ویں امام دے دورے، لیکن عبداللہ آدھا میں ٹور پہ پورا بسرہ میں چھان مارے، جیل خانہ جات نہیں ملے، آدھا میں کسے دسے ہو سکتا تیرا امام بغداد ہوئے، آدھا میں بغداد ٹور پہ، آدھا جدو میں بغداد آیا، بغداد دے مختلف قید خانے اچ گیا، پر کہ تو خبر نہیں کہ موسیٰ قاظم پتہ نہیں کیڑی، دس بھی نہیں سکتا بھی مطا میں مری نہ جاواں، مرین دارمان نہیں، مولا نو ویک کے تا مریواں، مولا بھی نہیں نظر آ رہے، آدھا نا امید ہو کے گھوڑا مر گیا، میں کٹ خریدیا، اٹھتے سوارا، آدھا میں بغداد دی گلی وچ میں جا رہے ہم، یک دم میرے ناکنا ایک ویران جائی گلی آلے پاس سے منہ کیتا ہے، ہائے سارے ہیں ہائے نکل جانی تڑپ کے، آدھا میں اس دی مہار چھکنا، پر او مہار چھک کے آدھا میں سمجھ گیا کوئی راز ہے، میں مہار چھڑ دیتی ہے، آدھا یک دم میں ویکھے ہے تو میرا ناکا اٹھ ایک روشندان تے منہ رکھ کے رومن لگ پہ
اللہ تیری ہائے قبول فرماوے۔ یاد ہے میں جلدی نہ لوٹ تو لتھا، میں ویکھیا سارے ماتمی شرکت کرے آئے، یاد ہے جے میں وچ ویکھیا نا تے تلے او قیدی آ جندہ گوشت قید کھا گئی آئی۔ جستجو کرے تا زندان اچ بھی امام لب پوندا، تے تیرے میرے امام نو تا کائنات چو ہتھ کڑی نہیں بنی جڑی لگ سکے۔ یاد ہے جی میں میری نگاہ پئیے، ہتھاں چت کڑیاں، پیراں چ بیڑیاں، گل چ توق، سارا گوشت قید کھا گئی۔ بیک کے پیادہ قیدی میرا سلام، میرا بھی سلام۔ امام انج ویکھے عبداللہ ہیں، ہائے ہائے تیری ہائے نکلی عزادارو، تڑپ کے پیادہ قیدی، قید دے اندر بھی کڑیاں بیڑیاں توق پائی کھڑا ہے، تیرا جرم کیے؟ ہائے کر کے رونا، جدہ پوچھے نا تیرا جرم کیے؟ رضا دا بابا دا بے جرم۔ عبداللہ تڑپ کے پہ آدھا ہے پہلا قیدی ہیں جس نال میری دل دی گل کرن تے دل بن گیا ہے۔ اللہ قیدی دی دعا رد نہیں کردہ، تو تا ہیں بے جرم، تیرے چہرے تو صداقت نظر آ رہی ہے، میری ایک دعا تمنگ چاہ، تو جو آگ سے میں تیری خدمت کرسا، خدمت دا نام منہ چکڑ کے نہ تے ہاتھ جیبال کیتا سی۔ سادات میں معافی دے جڑے کاظمی سید میری مجلس سے بیٹھے ہو، امام جلال چاہ کے آدن ہاتھ بار کٹ میں منگا نالا نہیں ہے۔ مرحبا مرحبا، اللہ اپنے غم میں چاہے نہ کرے۔ امام فرمیندن دعا دس کی منگانا چاہنا ہے، عادت قیدی دعا کرو میں میرا امام لب جاوے، قیدی تو بے گناہ قیدی ہیں، مانگ دعا میں میرا امام زمانہ مل جاوے، میں کتنا مہینہ میں رلدہ ودا میں میرے امام نال ملاقات نہیں، مانگ دعا۔ سید ٹھڈا صاحب ہر کہا دے عبداللہ مبارک کو بھی دعا قبول ہو گئی ہے، تیری ہائے نکلی آدھا میں کمیں منہ فرمایا میں نے سنجان میں تیرا ستواں امام، تیری ہائے نکلی ہے صلاخت متھا مار کے آدھا مولا دھیاں تھک پیا نہیں۔ مرحبا 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 مرحبا، انشاءاللہ اپنے غم میں جہائے نہ کرو، مولا دھیاں تھک پیا نہیں۔ بسم اللہ کرا مولا تن شفا عطا فرمائے، باب تنویر شاورن بھی مولا صحت عطا فرماوے، انشاءاللہ اپنے غم باب ریاء حسین شاورن مولا شفا، دیگر میرے جو بزرگ جوان جو دعاون مریضاں دیا مولا تن صحت کامل و عاجل عطا فرماوے۔ اس لئے تڑپ گیا، تڑپ کے پیادہ مولا حکم کرو، آکھو تو میں اپنی ساری دولت جمع کراؤں، مولا نہ منن تو تیری جاتے آپ ہتھ کڑیاں پا لینا، مولا جے وقت بھی نہ منن تو میریاں دو دھیاں ہیں، مولا میں تیری جاتے دھیاں قید کرے نا وطن تے والونج دھیاں تھک پہیاں اس نہیں۔ تڑپ کے پیادہ مولا نالے جڑی درمیان دیوار ہے نا مولا اتنے مہینے تو تڑپدا وداں ہے، دیوار چنگی نہیں پی لگ دی، مولا کوئی ایسا راہ دسو نا دیوار ہٹ جاوے تو میں تو اڈے پیر چم لواں، سیدہ دے دولت جمع نہ کرا قید چھٹا نہ لیے، پتہ نہیں کون ہے جڑا انہیں ہائے نہ کرے، تڑپ کیا دا ہے مولا قید جو چھٹا نہ لیے تے تاریخ سیدہ دے 5 رجب ہو سی پول بغداد ہو سی، تڑپ کے پیادے آکھے تا میں تیرا نواں لباس لیا وا جندے مذہب اچ ماتم جائے سید آدھا تھار پویں تا ہے کفن پول بغداد تے لیا وی، ہائے کر کے رونا اللہ تڑپ کے آدھا مولا پول دے کیڑی جاتے ہو کہ سید آدھا پول دی گیڑ دے نال ایک لاش کمبل اچ لپٹی ہو سی، ایک کالے برکے والی بی بی ہو سی جڑی وال کھول کے کیسی میں کت کے ترواں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، انشاءاللہ اپنے غم بھی نہ رو، علی دیاں جائیاں راضیوں نے بھائیو امامت تے سوکھے وقت نہیں گزرے، ویکھو 14 سال دی قید میرے مولا دا قد سدھا نہیں ہویا زندان، قد سدھا نہیں ہویا زندان، 14 سال اگر مجلس سے کسی نو رومن نہ آوے تو جدو گھر پہنچو تو علیحدہ کمرے وچ کھڑے ہو کہ گھڑی دے صرف ایک 5 منٹ اپنے آپ نو حالت رکوع چلا، 3 منٹ دے بعد تیرے اعصاب درد کرن لگ جا سن، یہ اعصاب درد کرن لگ جا مننا وقت بغداد المو کر کیا کہ ہائیو رضا دا بابا، آئیو میرا بے جرم قیدی امام، صبح بھی مار دیا تے شام نو بھی مار دیا، ایک دن اتنا ماریا نے جو منہ چو خون جاری ہو گیا،
نال اللہ ایک قیدی ہے دوڑدا ہے امام نو اپنا لو مار کے سٹ کے جد دوڑدا ہے نا تے آ کے اپنی چادر نال منہ تو رف صاف کر کے آدھے تو کیڈا شریف قیدی ہے تو کسے نو کچھ نہ آدا جدو دی اسی تیرے نال قید چایا ساڈی زندگی بدل گئی ہے اے ہارون کیوں آدھا ہے تین صبح بھی مارن تے شام نو بھی مارن سید تڑپ کے آدھا ہے من تام ریندن میری ماں دا نا زہرا ہے آئے کر دیوے آزادار ہو انشاءاللہ اپنے غم میں چنا رو اور یاد رکھے مختلف شیر منگائے گئے اور اعلان کروایا گیا اپنے وزیراں وچ بھئی سادات دا خون سادات دا گوشت جنگل دے درندیاں تے حرام ہے آؤ اسے دعوے دیا دلیل منگ لینے ہیں شیران دے سامنے سٹو موسیٰ کاظم امام فرمایا بڑا تماشا بنایا نے مزید تماشا نہ بڑا مولا فرمیندن حیا کرو آخر میں رسول دا پترا کتاب لفظ مل دیں جدا مولا نو شیران دے پنجریاں دے درمیان چلے آئے نا تو پنجرے دے اندر شیر ہکی دوئی نہ لڑن پائے گئے بندیاں سمجھیا بھوکے شیرن شکار نو ویک کے تڑپ رہن تیری ہائے نکل گئی ہے انہاں کی پتا ہا کیڑی گل تو تڑپ دے پہن جدا آ کے شکاریاں نے پنجرے کھولے شیر ہکی دوئی نہ لڑن کہ پہلے میں نکلاں زخمی کر کے شیر پنجریاں تو زمین تے آئیں دوڑن مٹیاں پڑ دے آندن غربت دی تصویر بن کے تیرا امام زنجیران تے متھا رکھ کے بیٹھا ہے پچھو شیر بج دے آئیں 7 قدم دور آنتا شیران دے منہ زمین چ لگے جڑے ویلے تیرے قیدی امام نے اپنی جیب وچوں ایک رومال کڈیا تیری ہائے نکلیے شیران دی اکھاں بند ہوئی سیدہ دے جلدی آؤ میں رضا دا بابا ایک شیرہ دے رضا دا بابا منت لا پہلے ماں دا رومال لکا ایک ویری سارے عزادارہ کو مولا قسمت چنگیا جنگل دیا حیوانہ حیا کیتا ایک واری سینے تے ہاتھ مار کیا کھایو شام غریباں لی دیا دیا جند ویر دے قاتلہ دے آئین لوٹ لو زینب تنہا رہ گئی ہے مرحبا مرحبا اسے ٹائم زہر ملے تیرے امام انوائی ترے بھی رجب ہو گئی آئے کر کے رومانا لے آج دے دیں تو میرے مولا زندان تڑپنا شروع کیتا ایک دعا مانگ شالون زہار نہ ملے جندے کول تڑپن کان میں جا نہ ہوئے تیاری کرو ایک ماتم دا پرسا پر لویے امام دی نظر پئیے ایک شیر روندہ نظر آیا سیدہ دے نیڑے آ تیرے ذمہ ایک کام لاؤں چکوالا لیو جیڑا شیر بھج دایا جدا گال سونی تا طاقت مک گئی اٹھ دائے تے ڈھے پون دائے جانور آدنا اوکھا کامئی تا ساڑے ذمہ لا رو رو کے شیر پیادہ کام نہیں روئندہ اندے غربت روائے ہے میں نو موسیٰ کاظم فرمایا جدا قیدہ چھوٹ ونجنی قومدیاں پہاڑیاں لگا جاوی میں نو آدن کوئی ویلا سیا میری ایک رلی ہوئی دھی دا محمال جندے مذہب ماتم جائے دے میری دھی نو آکے بابا پیا دے پھرا مارے آگی آئی مرحبا مرحبا آئے میرا بغداد دا بے جرم قیدی امام مرحبا آگئی پنجی رجب تریوی رجب باجی ویلے تیرے مولا نو انگوراں وچ زہار ملیا آئے کر کے رومانا لیا کوئی ایڈا ظلم دا زہار آئے جتھو لگدا گیا گوشت پھٹدا گیا آنکھوں تک وین کر چھوڑا رومانا لیو ملی ہوئی زہر نال سید نے ساری رات تڑپ دیاں گزاری 24 رجب دا دیں چڑیا دروغا دا سارا دیں وے دھاریاں زندان تڑپ داری ہے جڑے ویلے 5 رجب دی راہ شروع ہوئی ہے سجدے تو سر چاک مینو آدھا دروغا آج دروازہ کھول جڑے دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو دروغا دے کن وینا ہے آدھے آج گھر وینا
ماتمی نال گالے دروغا دے تیرا بھی کوئی گھارے سیدہ دے میریاں 18 دھیاں سبحان اللہ شرما کے نہ روو امام دے دہاڑے سال بعد 2-3 دن ہوندن میرے مولا دی شہادت سیدہ دے 18 دھیاں میرے 19 پترین آج دل ہسڑیا ہے میں دھیاں نوہانا لاواں آدھے میں در نہیں کھولیا کہہ دی اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا ہے زنجیر توڑ کے پرے ونج پہن علم امامت نال تیرا امام اپنے وہڑے وچ آیا ماتمی نال گالے جنہ دھیاں دا بابا 14 سال دا قیدی ہوئے او پلنگاں تے نائن چھٹیاں ہوئیاں ایک ایک دھی دے سر سے ودا جھکدا ہے جویں رضا دی ماں دی نظر پئیے دھیاں دا موٹا ہلا کیا دی جاگو بابا ملنے آیا مرحبا 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 آواز آندے مولا قیدہ چھوٹ گئیاں نہیں سیدہ دے قیدہ نہیں چھٹیاں میں کفن چاویں آیا او جوانو کفن دا نام آیا دھیاں تڑپ کے اٹھ دیاں آیا پیو دیر گرد ان کھلوتی ہیں جی میں حاجی کعبے دے کول کھلون دے کوئی ہاتھ چم دیئے کوئی منہ چم دیئے کوئی دہڑی چم دیئے کون جڑا تڑپے نہیں پہلی خون دی الٹی دھیاں دے کول آئیے رووانا لیو تڑپیے جڑی کم دیا پہاڑا چ رول کے مر گیا عقل مار کے رو رو کے آدھیے میرے بابے نو زہر مل گئی مرحبا 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 سیدہ دے رضا بھینا دی پہرا کھوئی سیدہ دے رضا نانے دے روزے دی پہرا کھوئی آئے کر کے روانہ لیا دروغہ زندان آدھے لازے بعد میں ڈٹھائے تا قیدی آپ چٹائی تے لیٹ گیا کوئی بے وطن مسافر بھی مردہ بھی ہوئے تائید کرے آئے مسافر بھی مردہ بھی ہوئے بندے کارا کھلار کے بھی اس نے ہاتھ پیر سدھے کر دے میری ماتمی نال گالے ایڈا مظلوم ہے اپنے ہاتھ پیر آپ سدھے ایک گالے مرکے آلی بی بی ہے جڑی زندان دیا سلاخا جڑی رنیے درو رو کے آدیا تیرا کہڑا جرما مرحبا مرحبا مولانا امیر ادیب صاحب پڑھے لکھے بزرگ جوان بیٹھے ہو اگر آنکھوں تا جو روایت پہنچا دیواں پہنچانی چاہی دیئے جڑی ہر سال 5 رجب مولا موسیٰ کاظم دے روزے تے پڑھی جاندی ہارون ایک سپاہی نو آدھے ونجوے رضا دے بابے دا رو نکلیا یا کوئی نہ اے حرامی بھجدو گیا دے تڑفدا پیا جے جان باقی ہے اے آدھے میرے تو انتظار نہیں پیوندا موسیٰ کاظم نو زندان چو باہر کٹھو مردیو تا مر جاؤ والا چلاپ کے زندان چو باہر کٹھیا منہ دے بھار لٹا کے پہلے ہتھاں وچ لوہے دیا دیکھا ماتم دا پرسا وقت پیراں وچ لوہے دیا دیکھا سر تے ماتم دا پرسا آخری موت میرے مولا دے سر وچ ماری زہرا دے وال کھل گئے 5 رجب دا دے چڑھیا ہویا کیا ہے بغداد دے حاکم عید کیتی ہائے وچ شہر دے جشا منا کے ناچ ناچ گیا دھیان کوئی قیدی مر گیا وچ قیداں دے تکلیفاں تو آساس کے دھیان کال پل بغدا جتے پہنچ ویسے مزدور چلا جا کے اعلان کر کے دین چہندا دل آکھے قبولیت دا ویلا ہے
قبولیت دا ویلا ہے سزائے موت دا بھی قیدی ہوئے جھولیاں پھیلا لیے باب الہوائی دی مجلس ہے بالخطو جڑے بیمار ہو سزائے موت دا بھی قیدی ہوئے اندر تختے سے ٹنگنا ہونے تا وارث چار پائی لے آدین اے تیرا او امام ہے جہندا جرم بھی کوئی نہ سہار بھی دیتی میخاں بھی ماریا کہ میرے مولا دا جنازہ پیرالے پاسو سر سے ماتم دا پرسا ہویا کیا ہے ہائے پنجی رجب نو وقت صبح دے بغداد ہو کاٹھیا کوئی قیدی مر گئے اللہم عجل ولیک الفرج بمصائب مسلم اللہم کل